بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج ہے پولنگ ڈے 8 فروری۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال کر آ چکے ہوں گے۔ میں جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ویژولز آ رہے ہیں ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی ووٹروں جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد ہے اور لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اب آگے ان قطاروں کے ساتھ جو ہے کیا سلوک ہو رہا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جو حالات ہیں اوور آل اور جو رپورٹیں ادھر ادھر سے نشر ہو رہی ہیں، کوئی چڑیا کوئی کبوتر اور اس طرح کی جو ہوتی ہیں، ان کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ سارا جو جرنیلی پلان ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے، یعنی نیازی کی منجی جو ہے وہ آج شام تک ٹھک جائے گی۔ اب جس چیز پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ظاہر مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ لہر چلی ہوئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن وہ جیت رہے ہیں، اور اس لیے اس میں تو میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بڑی ماریں کھائی ہیں ان جرنیلوں کے ہاتھوں اور اس عمران نیازی کے ہاتھوں، تو وہ سارا جو ہے اس وقت ریورس ہو رہا ہے اور آج اس پر جو ہے عوامی مہر جو ہے وہ بھی لگ جائے گی۔ جو بات میں نے کرنی وہ ہے نواز شریف کے حوالے سے، جو کہ چوتھی بار جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ آج جب نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو اس کے بعد جب بات کی تو اس میں میڈیا نے ان سے جب پوچھا مخلوط حکومت کے حوالے سے، تو ایک تو نواز شریف نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ عوام گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، کیونکہ اس وقت جو ملک میں ایک پارٹی کی اکثریتی حکومت جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور ہم یہاں پر قربانیاں دے کر جو ہے بہت قربانیاں دے کر یہاں تک پہنچے۔ تو جب میں نے یہ نواز شریف کی یہ باتیں سنی تو اس سے پھر میں نے کہا چلیں اسی کو موضوع بنا کر میں آج کی جو آپ سے گپ شپ ہے وہ کر لیتا ہوں۔ تو بات تو مولا جو قربانیوں کی ہے، جہاں تک نواز شریف کی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، پوری پارٹی نے دی ہیں، اور خاص کر جو شریف فیملی ہے، اور اس میں میاں نواز شریف اور اس کے بعد پھر مریم نواز شریف، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مریم نواز شریف جو کہ اتنی بینیفیشری بھی نہیں تھی سسٹم کی، اس نے ان سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ میاں صاحب تو پھر لندن آ گئے تھے، لیکن مریم نے وہاں رہ کر جو ہے جیل بھی بھگتی تھی، اور اس کے بعد پھر جو پارٹی کو ایک نئی جو کہتے ہیں نا لہر دی، اور پھر کارکنوں کو جو ہے اکٹھے رکھا، پارٹی کو زندہ رکھا، بلکہ اس کی لیے اتنی ایک احتجاجی مہم چلائی، ایسی تقریریں کی کہ وہ ہماری جو جرنیل تھے وہ بیک فٹ پر جانے لگے، ایسی ویڈیو لیکس بھی کی۔ تو واقعی قربانیاں تو انہوں نے کی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن جب قریب آ رہے تھے تو کچھ ایسی قربانیاں کر دی ہیں کہ جس سے ان کو ثواب ہونے کی بجائے یوں کہہ لیں کہ گناہ ہو رہا ہے۔ وہ قربانی اگر یہ نہ کرتے تو جو ہے پھر اچھی بات تھی۔ پھر یہ نواز شریف صاحب نے جو کہا نا کہ مخلوط حکومت والی بات، اس سے بچائیں اور اکثریتی پارٹی، تو پھر یہ اکثریتی پارٹی کی بات نہ کرتے، یہ 2/3 کی بات کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کمپرومائزز کر لیے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اب چاہے شہباز شریف کمپرومائز کرے تو بات تو وہی ہے۔ تو جو سیاسی قربانیاں اور جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس کی بدولت یہ جو آج کا دن پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اس میں مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ جو دیگر قربانی دینے والے تھے ان کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اور خاص کر جو سب سے بڑی جماعت تھی اس ساری تحریک کے پیچھے، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی وفا نہیں کی، ان پر تنقید نہیں کی، ان کو اس طرح جو ہے، لیکن ان کا جو جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا ویسا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ یہی وہ جماعت ہے جس نے یہ جو عمرانی فتنہ جب 2018 میں آیا تھا اس جرنیلی ٹینکوں پہ سوار ہو کر، تو اس کے خلاف جو ایک جدوجہد شروع کی تھی، جو احتجاجی تحریک شروع کی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی۔ باقی سب نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے، صرف زبانی کلامی احتجاج کیا اور پھر اسمبلیوں میں حلف لیا اور سارے اسمبلیوں میں چلے گئے۔ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا تھا کہ جو ہے احتجاج جو کریں، اس کی حکومت کو جو ہے اس کو قبول نہ کریں، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنا جو ڈے 1 سے پروٹیسٹ شروع کیا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو آزادی مارچ بھی انہوں نے کیا تھا، کتنا مؤثر وہ آزادی مارچ، اسلام آباد وہ پہنچ گئے اور سسٹم کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے
وہ مولانا جو ایک ان کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکے، صرف وعدے وعید ہوئے جن سے بعد میں جرنیل مکر گئے۔ لیکن اس لانگ مارچ کی وجہ سے جو تھوڑی سی اسپیس کریٹ ہوئی، اس کا فائدہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اٹھایا۔ پھر یہ اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی تحریک تھی، وہ بھی اسی لیے کامیاب ہوئی۔ گو کہ اس میں سب شامل تھے، لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے جو مین پلیئر ہوتے ہیں، 11 ٹیم کھلاڑیوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں پرفارم سارے نہیں کرتے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کی پرفارمنس تھی وہ بہت بہتر تھی۔ وہ مریم نواز شریف نے بہت حصہ ڈالا، جیل بھی بھگتی، اس کا بھی بہت اہم کردار ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے، جس بصیرت کے ساتھ اور جس طرح اپنے رضاکاروں کی ٹیم کو استعمال کیا، وہ جو ہے اگر نہ ہوتی تو پی ڈی ایم کی تحریک یقین مانے کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ یہ سودے بازیاں ہی ہوتی رہتی ہیں اب تک، اور نیازی جو ہے آپ پر مسلط ہوتا۔ تو آج بھی میں نے ٹویٹ کی ہے، اور میں تو مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آج شام جب جو یہ فارن فنڈڈ فتنہ ہے، اس کی آخری رسومات جو ہے وہ جب ہو رہی ہوں گی، تو آپ سب بھی مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے 2018 کی جو جرنیلی دھاندلی ہے اس کے فوراً بعد اس کار خیر کی ابتدا کی تھی، اس تحریک کو منظم کیا تھا، ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور منفی قربانی جو ان کی اصلی قربانی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، میں نے ان کا ذکر بھی کر دیا شروع میں، لیکن جو منفی قربانی ہے جنہوں نے دی ہے، جس سے اب ان کی پوزیشن کچھ ویک ہوئی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ منفی قربانی ہے انہوں نے کہ الیکشن کے قریب آ کر بالکل وہ کہتے ہیں 2-4 ہاتھ جب کہ لبے رہ گیا کہ بھئی ووٹ کو عزت دو، جس کی ساری باتیں ہو رہی تھی، اس نعرے کو ہی قربان کر دیا۔ وہ شہباز شریف کی آپ نے وہ انٹرویو تو دیکھا ہوگا جس میں اس نے اس کی تشریح کر دی کہ بھائی ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو ووٹ دے اس کی خدمت کرو۔ ارے بھائی جب آپ کو نکالا تھا جرنیلوں نے تو اس وقت آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کس کے خلاف لگا رہے تھے؟ عوام تو آپ کے ساتھ تھی، آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اب آپ نے اس میں ایک نیا ہی جھرلو پھیر دیا ہے۔ ووٹر کی تو خدمت آپ نے ڈے ون سے کی ہے، ووٹر کو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کی لڑائیاں جب بھی ہوئی ہیں جرنیلوں کے ساتھ ہوئی، انہوں نے آپ کو جو ہے یہ کام نہیں کرنے دیا، اور آپ کو جو ووٹ ملے تھے ان کو عزت نہیں دی۔ تو بہرحال اب انہوں نے اس کی ایک نئی تشریح کر دی، یہ ان کی منفی قربانی۔ ایک اور منفی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے جرنیلوں نے اس بار بھی ایک نئی پارٹی کریٹ کی، عمران نیازی کی پارٹی میں سے ڈیلیور کروایا اس کو، جو جہانگیر ترین والی استحکام پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، ان کے ساتھ سیٹ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ تو بھائی جب آپ جرنیلوں کے نمائندوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو ان کی جو پہلی وفاداری ہے وہ تو جی ایچ کیو کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ اس نے جہانگیر ترین نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نواز شریف کی قیادت میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کوئی ٹکراؤ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی نہیں یہ پالیسی ہونی چاہیے، اور جی ایچ کیو کا سٹینڈ دوسرا ہوا، تو وہاں پر جہانگیر ترین جو ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ وہ یقیناً جی ایچ کیو کی طرف ہوگا۔ تو یہ آپ چاہے سادہ اکثریت سے بھی حکومت بنائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو کوئی بڑا کام نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ سارے لوگ آپ کو جو ہے تنگ بھی کریں گے، اور اسی طرح کریں گے جس طرح جہانگیر ترین والے، جس طرح نیازی نے آپ کو تنگ کیا وہی چیز یہ کریں گے۔ پھر ایک اور انہوں نے جو کام کیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم، اس میں بہت سارے جو اپنے لوگ تھے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا، اور جو لوٹے لیے انہوں نے، جو ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، ان کے خلاف غلاظت بکتے تھے، ان لوٹوں کو ترجیح دے دیے۔ اور یہ لوگ ظاہر ہے یہ تو برساتی مینڈک ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی جب کڑا وقت آیا تھا تو میدان چھوڑ گئے تھے، اور مستقبل میں بھی بالکل ایسا ہی کریں گے، کیونکہ ان کا تو سافٹ ویئر اسی طرح کا اپڈیٹڈ ہے۔ یہی لوگ جو تھے جب آپ کو پتا ہے نیازی کے پاس بھیجے گئے، تو نیازی کو جب انہوں نے خجل کرنا تھا تو ان سب کو اس سے واپس کر لیا، اب آپ کی طرف بھیجا ہے ان کو، تو یہ آپ کے ساتھ کیا یہ مختلف سلوک کریں گے؟ یہی کچھ کریں گے۔ تو میاں نواز شریف نے جو فرمائش کی ہے نا کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے، تو یہ فرمائش ان کی درست ہے کہ سادہ اکثریت تو ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو آج پولنگ کا دن ہے، آج اس بات کی یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں آپ کی، یہ جو اگر آپ کو اکثریت چاہیے تھی تو یہ آپ کو اپنے ہر انتخابی جلسے میں، ہر کارنر میٹنگ میں، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے انتخابی جو آپ انٹرویوز وغیرہ دے رہے تھے ان میں کرنی چاہیے تھی، وہاں پر آپ لوگوں سے یہ فرمائش کرتے۔ آج آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نکلیں اور پھر ہمیں جو ہے یہ والی مخلوط حکومت نہیں، سادہ اکثریت دلوائیں، تو یہ اٹس ٹو لیٹ۔ اور اب تو جنہوں نے یہ جو جرنیلی الیکشن والے دنگل کا اہتمام کیا ہے، اور عمران نیازی کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں کہ آگے وہ قابو میں رہے، تو انہوں نے جو گیم یہ کی ہے کہ آپ چاہے اپنے ووٹر کے بل بوتے پر جیت رہے ہیں، آپ کی اپنی سپورٹ ایٹ لیسٹ پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ الیکشن جیت رہے ہیں،
صرف آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی۔ لیکن جس طرح وہ نیازی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اس سے وہ انہوں نے ایک ساری دنیا کے سامنے یہ تاثر قائم کر دیا ہے کہ یہ الیکشن بھی غیر منصفانہ ہو رہا ہے اور آپ کی جیت جو ہے اس پر جرنیلی ٹھپا لگ گیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ الیکشن کنٹروورشل ہو گیا۔ مسلم لیگ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو پہلے اس کے حوالے سے شور مچا رہی تھی، ان کا میڈیا سیل بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس میں ان کے بہت سارے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیو کے الیکشن ٹرانسمیشن تو خاص کر آپ دیکھ لیں، تو انہوں نے بھی اس کو متنازع بنا دیا۔ جرنیلوں کی پہلے یہ خواہش تھی کہ الیکشن پہ یہ غیر منصفانہ ہونے کا ٹھپا لگے، تاکہ آپ لوگ بعد میں کسی زیادہ خود اعتمادی میں نہ آ جائیں کہ ہم اپنے بل بوتے پر جیت کر آئیں، ہم نے بڑا فیئر الیکشن جیتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کو قابو کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، انتخابات کے بعد وہ عمران نیازی کو بھی جھانسا دیں گے، یہ ترپ کا پتہ ہے ان کے پاس کہ بھائی مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں، بندے کا پتھر بن جائے ساڑھے نال ٹور، اور آپ کو بھی اس کے مڈ ٹرم کا الیکشن کا خوف دلا کر کہ بھئی اس کو تو کوئی مان نہیں رہا، نہ نیازی مان رہا ہے نہ دنیا مان رہی ہے، تو مڈ ٹرم الیکشن کروائیں گے، تو آپ ان کی اس بلیک میلنگ میں آئیں گے اور ان کی ساری باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی۔ اب ایک اور جو شریف برادران نے کیا ہے کہ ایسا مجھے لگا کہ جیسے یہ الیکشن صرف پنجاب میں لڑ رہے ہیں، باقی سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اس کی ان کے لیے کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں۔ خیبر پختونخوا میں چلیں پھر کہہ لیں تھوڑا بہت، پنجاب کے بعد انہوں نے اس کو بھی ٹائم دیا، لیکن سندھ اور بلوچستان تو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی وہاں بھی جائیں، بے شک آپ کو وہاں سے سیٹیں نہیں ملتی، لیکن لوگوں کو تو بتائیں کہ بھائی ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، آپ صرف پنجاب کی سیاست نہیں کر رہے۔ لیکن انہوں نے وہاں بھی جو ہے ہٹ کے صرف جو ہے پنجاب تک جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے۔ تو اب اگر آپ صرف پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کر رہے ہیں، جن کو لایا اس لیے گیا ہے کہ وہ حکومت جب بن جائے، آپ کی ان کے اتحادی حکومت بن جائے، تو وہ جرنیلوں کے مخبر کے طور پر، نمائندے کے طور پر اس کابینہ میں کام کرے۔ تو اب جب وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، سادہ اکثریت بھی ہوگی، تو آپ جو بھی حکومت بنائیں گے وہ مخلوط حکومت ہی کہلائے گی، کیونکہ فیصلہ کن کردار جو ہے کسی بھی اہم لیجسلیشن میں یا کسی بھی اہم حوالے سے، قانون سازی سے جو ہے ان لوگوں کا ہوگا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، سادہ اکثریت سے تو آپ کوئی آئینی تبدیلی نہیں لا سکتے ملک کے اندر۔ اب اس وقت جو کچھ پولنگ کے حوالے سے ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی کس طرح پولنگ ہو رہی ہے، آیا فیئر ہو رہی ہے یا، تو جو کچھ میں نے سوشل میڈیا پر اور یہ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہے، تو اس سے مجھے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ حافظ جی کا حلوہ جو ہے، وہ جو ان کی ریسیپی تھی اس کے مطابق بالکل ٹھیک پک رہا ہے، اور جب یہ حلوہ تیار ہو جائے گا رات تک، تو اس کی تقسیم بھی اسی فارمولے کے تحت ہوگی کہ جس کے تحت حکومت رات کو انہی کے ہاتھ میں چلی جائے گی جن کے ہاتھ میں یہ حکومت 70 سال سے سامنے ظاہر ہے، ہمارے ایک سویلین فیس تو آ جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، گو سلو گو سلو والا ہتھیار جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وہی ہتھیار جو کہ انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عمران نیازی کو لانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب بس اتنا فرق ہے کہ یہ ہتھیار جو ہے اس کی مدد سے نیازی کی سیاست جو ہے اس کی جبری رخصتی جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے مجھے اپنی ایک ٹویٹ ہے اس کو میں دہرا دیتا ہوں، ساری چیز کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو 2018 والے امپائر کی انگلی کا مزہ لے رہے تھے نا، اب وہ 2024 والے امپائر کی انگلی کی دعائیاں دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، جب الیکشن کے بعد نتائج جو ان کا باضابطہ اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔